کراچی کی نمائش چورنگی پر 7 روز سے جاری رہنے والے دھرنے پہ پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی ہے، جس میں تمام شرکاء منتشر ہو گئے ہیں، اور اس میں مجلس وحدت مسلمین کے علامہ سید حسن ظفر نقوی بھی زخمی ہوئے ہیں اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو کل عدم تنظیم ہے اس نے بھی کراچی میں دھرنوں کا آغاز کر دیا ہے، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دھرنوں کی کیا وجہ ہے اور ضلع کرم کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے، اور اس میں ہونے والے یہ فرقہ وارانہ فسادات کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں گزشتہ 7 روز سے مختلف مقامات پر مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے دھرنے دیے گئے تھے پارا چنار کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ پارا چنار میں ریسنٹلی ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے جو روڈ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے خوراک اور ادویات کی ترسیل کی جا رہی ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ تو اسی وجہ سے مجلس وحدت مسلمین نے علامہ راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں پاکستان کے مختلف مقامات، جس میں بالخصوص کراچی کے 12 مقامات پر دھرنے دیے تھے، جس میں نمائش چورنگی جو ہے وہ مرکزی دھرنا تھا، اور اس پر 7 روز سے مکمل طور پر روڈ بند کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت میں بہت زیادہ خلل پڑ رہا تھا، اور حکومت سے جو مذاکرات ہوئے ہیں گزشتہ روز وہ بھی ناکام ہوئے ہیں۔ اب جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پارا چنار میں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہاں روڈ اوپن ہو جاتے ہیں اور معمولات زندگی دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ یہ دھرنا ختم کر دیں گے۔ لیکن ادھر صورتحال ویسی کی ویسی ہے، کیونکہ امن کمیٹی کے مذاکرات جاری ہیں جو تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور اب جو حکومت سے مذاکرات تھے مجلس وحدت مسلمین کے وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، جس وجہ سے شام کو کل کراچی پولیس نے جو شرکاء تھے نمائش چورنگی پر ان پر لاٹھی چارج بھی کیا ہے اور شیلنگ بھی کی ہے، اور اس شیلنگ کی وجہ سے 25 سے زائد نوجوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں ان کے جو قائد ہیں مجلس وحدت مسلمین کے علامہ سید حسن ظفر نقوی وہ بھی زخمی ہوئے اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ تو صورتحال ہے کراچی کی۔ اس کے علاوہ جو 12 مقامات جو دوسرے ہیں ان پر ابھی دھرنے جاری ہیں، وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، لیکن اس کے پیرالل جو ہے آپ کی جو کل عدم تنظیم ہے انہوں نے بھی دھرنوں کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ٹائم تک دھرنا کریں گے جب تک یہ جو پہلے شرکاء ہیں مجلس وحدت مسلمین والے وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے تو ہم بھی دھرنے سے نہیں اٹھیں گے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، یہ حکومت ایک مخمصے میں پھنس گئی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اسلامی جماعت جو ہے جو دھرنا دے رہی ہے پارا چنار کے جو مظلومین ہیں ان کے حق میں کہ وہاں کے جو روڈ ہیں وہ مکمل طور پر کھلے ہونے چاہیے اور وہاں جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، تو اس وجہ سے انہوں نے دھرنا دیا تاکہ حکومت اس کا نوٹس لے۔ تو جو کل عدم تنظیم ہے انہوں نے ان دھرنے والوں کے اگینسٹ ایک اور دھرنے دے دیے ہیں کہ ہم بھی دھرنا دیتے ہیں کہ تاکہ یہ دھرنے والے اٹھ جائیں، مطلب ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہوگی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ جو دوسرے کل عدم تنظیم ہے وہ کس کے حق میں ہے؟ کیا وہ پہلے والی جو جماعت ہے ان کے حق میں ہے یا پارا چنار والوں کے حق میں ہے؟ ایکچولی وہ ان دونوں کے حق میں نہیں ہے، وہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو کہ انتشار پھیلانے کے چکر میں ہے اور ملک کا امن تباہ کرنے کے چکر میں ہے، کہ انہوں نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا۔ جو پارا چنار والے ہیں ان کے حق میں وہ نہیں بولے، وہ صرف ان کے اگینسٹ ان کی ضد میں آ کے انہوں نے دھرنا شروع کیا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ایکچولی یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اسپیشلی ضلع کرم میں، اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ضلع کرم اور اس میں بالخصوص جو پارا چنار کا علاقہ ہے یہ ہے کیا
اور اس میں یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے یہ کیسے بڑھا اور اس کی ایکچول ریزنز کیا ہیں۔ یہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے پر واقع یہ علاقہ ہے ضلع کرم، جو پہلے ایک ایجنسی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو ایک ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ افغانستان کے جو کیپٹل ہے کابل اس کے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور اس کے جو افغانستان کے 4 وہ صوبے جن میں القاعدہ، داعش اور طالبان کی اکثریت ہے، یہ بالکل ان کے ساتھ ہے، اور اس میں آئے روز ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات جو ہماری خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ان اینڈنگ کنفلکٹ جو ہے یہ کب تک جاری رہے گا۔ ایکچولی یہ جو ضلع کرم ہے پارا چنار اس کا صدر مقام ہے، اور اس کو پاکستان کے دوسرے علاقوں سے ملانے والی صرف ایک ہی سڑک ہے جو اس کو دوسرے علاقوں تک لے کے جاتی ہے اور اس کو ملاتی ہے۔ اب وہ سڑک جو ہے اس ٹائم مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، اور وہاں خوراک کی ترسیل اور ادویات کی ترسیل، ذرائع آمد و رفت اور لوگوں کی جو ٹریولنگ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور لوگ اس ٹائم جو ضلع کرم کے لوگ ہیں جس میں پارا چنار اور دوسرے جتنے بھی علاقے ہیں وہ مکمل طور پر محصور ہو گئے ہیں ضلع کرم کے اندر ہی، اور وہ وہاں سے لوگ نقل مکانی بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ ریسنٹلی ایک اٹیک ہوا ہے کہ ایک ہائیس پہ، جس میں لوگوں کو روک کر ہائیس باہر نکال کر ان پہ گولیاں برسائی گئیں، اور جس میں ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بربریت کا اور سیکٹیرین وائلنس کا کہ یہ جو اکثریتی علاقہ ہے یہ اہل تشیع آبادی پر مشتمل ہے۔ اس میں 75 to 80% اہل تشیع ہیں اور 20% جو ہے اہل سنت ہے۔ اب اہل سنت جو لوگ ہیں ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے جو ان 4 صوبوں میں موجود الداعش، طالبان اور القاعدہ کے جو کارکن ہیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو 2007 سے لے کر 2012 تک، جس میں پہلے وہاں کے مقامی لوگوں نے القاعدہ اور بعد میں طالبان کے خلاف جو لڑائی لڑی ہے، یہ ٹوٹلی جو شیعہ آبادی ہے انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے، اور جس میں مکمل طور پر القاعدہ اور طالبان کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہاں کے جو اہل سنت لوگ ہیں ان کی جو افیلیشن ہے وہاں کے القاعدہ اور طالبان کے جو ٹولے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اب وہاں کے جو اہل تشیع طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ان کے مظالم ہو رہے ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن تاحال تک کوئی ان کا سروکار نہیں ہوا، اور وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، جس میں کراچی کے جو فیصل عیدی صاحب ہیں انہوں نے وہاں جا کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے خوراک پہنچائی اور ادویات وہاں پہنچائی، لیکن وہ اس آبادی کے لیے تاحال ناکافی ہیں۔ اب یہ جو روڈ ہے ان کی یہ گزرتی ہے سدہ کے مقام سے۔ اب پارا چنار جو ہے وہ اہل تشیع ہے، لیکن جو سدہ کا مقام ہے وہ اہل سنت لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تنازع شروع ہوتا ہے زمین کے تنازعات سے، کیونکہ وہاں جو پارا چنار بلکہ پورے ضلع کرم میں لینڈ ریکارڈ سسٹم نہیں ہے، جو ابھی بنا دیا گیا ہے لیکن تاحال وہ ابھی پراپر جو ہے اپلائی نہیں ہو سکا۔ اب وہاں جو زمین کے ٹکڑے ہیں ان پر یہ لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ لڑائی بڑھتی بڑھتی فرقہ وارانہ فسادات اور قبائل کے آپس میں جنگوں کی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا جو زمینی تنازع ہے یہ ہے کیا، ایکچولی اس کے پیچھے کیا ہسٹری کیا؟ اچھا، ضلع کرم کی جتنا بھی ایریا ہے پورا، اس میں آپ کا لینڈ ریکارڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جب یہ تنازعات بڑھتے ہیں تو اس کو فرقہ وارانہ فسادات میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، یا قبائل کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ٹوٹل لڑائی ہے یہ 5 مختلف مقامات پر ہے، جس میں 10 دیہات شامل ہیں۔ ان 10 دیہات میں کچھ اہل تشیع آبادی کی اکثریت پر مشتمل ہے اور کچھ اہل سنت پر مشتمل ہے، جس وجہ سے یہ جو لڑائی ہے فرقہ وارانہ فسادات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے یہ کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اب میں آپ کو ضلع کے کرم کے جو اپر ضلع کرم ہے اس میں 2 دیہات ہیں، ایک ہے پیواڑ اور ایک ہے گدی توری منگل۔ اب جو پیواڑ ہے وہ شیعہ آبادی پر مشتمل ہے، اور جو گدی توری منگل ہے وہ سنی آبادی پر مشتمل ہے۔ یہ اپر کرم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ زمینی تنازع شروع ہوا، جس کی وجہ سے یہ بدترین
اور خطرناک قسم کی سیکٹیرین وائلنس میں کنورٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو بوشہرہ اور مالی خیل کا علاقہ ہے، بوشہرہ جو ہے وہ شیعہ آبادی پر ہے، مالی خیل جو ہے وہ سنی آبادی پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں علاقوں، یہ بھی اپر کرم میں واقع ہیں۔ اپر کرم کے یہ جو علاقے ہیں اس میں بھی یہ زمینی تنازع شروع ہوا صرف 2 بندوں کی وجہ سے، اور یہ کرتے کرتے آپ کا فرقہ وارانہ فسادات میں کنورٹ ہو گیا۔ اس کے بعد مقبل اور کنج علی زئی کا علاقہ ہے۔ جو مقبل علاقہ ہے وہ سنی آبادی پر مشتمل ہے، اور کنج علی زئی ہے وہ شیعہ آبادی پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی زمین کے تنازع پہ بات شروع ہوئی اور کرتے کرتے فرقہ وارانہ فسادات پہ چلی گئی۔ اس کے علاوہ بالش خیل اور پاڑا چمکنی، بالش خیل جو ہے وہ شیعہ آبادی پر مشتمل ہے، جو پاڑا چمکنی ہے وہ سنی آبادی پر مشتمل ہے۔ اب ان میں بھی یہ زمینی تنازع شروع ہوتا ہے، اور زمینی تنازع سے ہوتے ہوتے یہ بات آپ کی فرقہ وارانہ فسادات پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو علاقے ہیں، یہ جو 10 دیہات ہیں، ان 10 دیہات میں ہونے والی جو لڑائی ہے یہ پورے ضلع کرم کا امن تباہ کیے ہوئے، جس میں شیعہ سنی فسادات زمین کے تنازع سے شروع ہوتے ہیں اور بعد میں یہ آپس میں سیکٹیرین وائلنس میں کنورٹ ہو کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو بنگش قبیلہ ہے اور جو حمزہ خیل قبیلہ ہے، اب یہ دونوں جو ہیں، اب بنگش جو ہے وہ اہل تشیع ہیں، حمزہ خیل جو ہے وہ اہل سنت ہیں۔ اب یہ 2 بڑے قبیلے ہیں پارا چنار میں۔ ان 2 قبیلوں میں صرف زمین کے چند ٹکڑوں پہ تنازع ہے، اور اس تنازع بڑھتے بڑھتے اتنا شدید ہو گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ابھی ریسنٹلی صدہ کے مقام پر ایک اہل تشیع نوجوان کا سر کاٹ کر اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا۔ آپ ان کی ایکسٹریمزم دیکھیں کہ وہاں ایکسٹریمزم، انتہا پسندی انتہا تک چلی گئی ہے کہ وہ انسان کی جان کی قیمت بھی نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کا سر کاٹ کر آپ اس کے ساتھ فٹ بال کھیلیں۔ یہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک لڑائی چل رہی ہے پارا چنار میں اور ضلع کرم میں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں بالخصوص کراچی میں جو احتجاج تھا مجلس وحدت مسلمین کا، وہ اس وجہ سے تھا کہ جو ضلع کرم میں جو پارا چنار کا مخصوص علاقہ ہے اس میں ہونے والے یہ جو فسادات ہیں ان فسادات کا سد باب کیا جائے۔ لیکن جو کے پی گورنمنٹ ہے اس نے ایک امن کمیٹی بھی بنائی ہے، لیکن وہ امن کمیٹی ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، اور اگر یہ فرقہ وارانہ فسادات اسی طرح چلتے رہے تو یہ ملک میں بہت زیادہ تباہی کا سبب ہے۔ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اس میں شیعہ سنی کی بات کو الگ کر کے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ جو زمین کا تنازع ہے یہ اس سے سٹارٹ ہو کر ایک سیکٹیرین وائلنس میں کیوں کنورٹ ہوتا ہے، کیوں یہ شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں۔ اب ان فسادات کی وجہ سے کراچی میں ہونے والے جو دھرنے ہیں وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک وہ جو اس کے حق میں دھرنا دے رہے ہیں، ایک وہ جو اس دھرنوں کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، اور یہ دونوں مسلمان طبقے ہیں۔ ایک اہل تشیع کا طبقہ ہے جو مجلس وحدت مسلمین ہے جو پارا چنار کے حق میں بول رہے ہیں، اور ایک کالعدم تنظیم ہے کہ جو ان دھرنوں کے اگینسٹ جا کے بول رہی ہے کہ یہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس مقام پر ان دونوں کو متحد ہونا چاہیے تھا کہ تاکہ اس ضلع کرم میں ہونے والے کہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہے وہ ختم ہو، لیکن انفارچونیٹلی یہ دونوں متحد نہیں ہو سکے، اور یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے آپ کے پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ تو اس میں حکومت پاکستان بالخصوص جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کو انٹرفیئر لازمی کرنا پڑے گا، اور ہنگامی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ فرقہ وارانہ فسادات یہ ختم ہو اور مسئلے کا حل نکلے۔ آج تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔